حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، یہ ہے کون؟ یہ بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو سنی بھی مانتا ہے، ٹنی بھی مانتا ہے، 24 بھی مانتا ہے، 26 بھی مانتا ہے اور 28 بھی مانتا ہے. یہ وہ شخصیت ہے. یعنی اہل سنت والجماعت بھی ان کو تسلیم کرتی ہے، تبلیغی جماعت بھی ان کو تسلیم کرتی ہے، اہل حدیث بھی ان کو تسلیم کرتی ہے. یہ وہ شخصیت ہے. کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. یہ وہ شخصیت ہے. ان کے بیٹے بھی مفتی ہیں. کون ہے؟ اپنے وقت کے مجدد ہے دونوں. اپنے وقت کے دونوں مجدد. یہ بھی مجدد، باپ بھی مجدد، بیٹا بھی مجدد. کون ہے؟ باپ بھی مجدد اور بیٹا بھی مجدد. یہ وہ شخصیت ہے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کس کے بیٹے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب آئیے فتوی عزیزیہ میں کیا لکھتے آپ؟ عزیزی، ان کے لقب سے عزیزی لکھے انہوں نے، فتویٰ لکھے انہوں نے. سوال لکھے آپ نے فوائد الفواد ملفوظات سلطان مشائخ میں. یہ فوائد الفواد جو ہے حضرت بندہ اپنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات ہیں جو اپنے پیر و مرشد اپنے دادا پیر کی شان میں لکھے. کیا ہے؟ ملفوظات، واقعات لکھے انہوں نے. کیا لکھے؟ فوائد الفواد. کیا؟ فواد. فواد کا مطلب ہوتا ہے قلب. کیا ہوتا ہے؟ فواد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قلب. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقام پہ فواد کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، جس کا عربی میں لفظ آتا ہے فواد پر، اور وہ فواد ایک ہی مقام پہ اللہ نے استعمال کیا قرآن میں. وہ اشارہ کر رہا ہے حقیقی قلب پر. اس کو میں فواد مطلب عقل سلیم. ابھی گزری تھی نا حدیث پیچھے، عقل سلیم کو فواد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عقل سلیم. کہ مطلب ایک شخص جو ہے عالم مسترابیت میں چلا گیا، دیوانہ ہو گیا، پھر واپس سے ہوش میں آیا تو اس کے اوپر سے بھی کیا ہو گیا؟ قلم اڑ گیا. کیوں اڑ گیا؟ کیونکہ اس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کیا. تو یہ وہ فوائد الفواد کے نام پہ کتاب لکھے سے. فوائد، فوائد یعنی بہت سارے فائدے، قلب کے بہت سارے فائدے. کیا ترجمہ نکلے گا اس کا؟ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ میں چند باتیں مذکور ہیں کہ جو لوگ آپ یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حضور میں حاضر ہوتے تھے وہ اپنا سر زمین پر رکھتا تھا. تو ایک مرتبہ شیخ ضیاء الدین برنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون ہے معلوم ہے؟ آپ کے خلیفہ بھائی. کون ہے یہ؟ ضیاء الدین برنی، آپ کے خلیفہ بھائی نے اس بارے میں استفسار کیا، یعنی پوچھا. تو آپ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے منع کرو. اب وہ تھوڑا سا جو خلیفہ تھے وہ شریعت کی ٹریک پکڑے ہوئے تھے. یہ دیوانے لوگ. کون تھے یہ دیوانے لوگ؟ کون ہی؟ نظام الدین اولیاء بولے تو چھوڑ دو، ان کی بات مت کرو، یہ ختم ہے، الگ ہے. یہ ختم مطلب الگ لوگ ہے، یہ دنیا سے الگ لوگ ہے. مطلب ان کے لیے گریویٹی اپلائی نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی تھی؟ گریویٹی. گریویٹی سے مراد ہوا میں اڑتا تھا ایسا نہیں. پہلے یہ چیز کو سمجھو. وہ رہتے زمین پہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی گریویٹی اپلائی نہیں ہوتی. یعنی نفسانیت تو تھی نہیں اندر. یعنی اس طرح سے ان کی نفس اور قلب اتنی پاک ہو گئی. کیا ہو گئی کہ نفسانیت تو ان کو مطلب دور دور تک تھے نہیں. وہ عالم ناسود ملکوت جبر لاہور میں رہتے تھے ہمیشہ. تو یہ بولنے کا مطلب ہے کہ گریویٹی سے باہر ہے. ورنہ پتہ چلا گریویٹی سے باہر بولوں گا تو کیا حضور ہوا میں اڑتے تھے؟ ایسا نہیں. یہ سمجھنے کا رہتا ہے. سمجھا رہی بات؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گریویٹی کو چھوڑے ہوئے لوگ. بندہ نواز، نظام الدین اولیاء، قطب الدین بختیار کاکی، غریب نواز، غوث پاک، جنید بغدادی، یہ سب بڑے لوگ ہیں بھائی. اپنے وقت کے کتب اور غوث ہیں. تو کائنات کے بادشاہ ہیں. کائنات ان سے چل رہی ہے، ان کے صدقے میں چل رہی، ان کے دم سے چل رہی کائنات. یہ وہ لوگ ہیں. تو ایک بار پوچھا حضرت ضیاء الدین برنی نے، تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے منع کروں، اس وجہ سے میں منع نہیں کر سکتا. آگے جواب سنو. ہاں، میں چاہتا ہوں کہ منع کروں. دیکھو کیسا لالی پاپ دے رہے. ہاں، میں چاہتا ہوں کہ منع کروں لیکن میں منع نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرے پیر کامل حضرت، میرے دادا سرکار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. کون ہے یہ؟ خلیفہ خواجہ غریب نواز.
کون ہے یہ؟ خلیفہ خواجہ غریب نواز کے خلیفے اور نظام الدین اولیاء کے دادا پیر کہ یہاں پر، اور شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء کے، جو پاکستان کے اندر پٹن پاک کے اندر جن کی مزار، کیونکہ اس وقت پارٹیشن نہیں ہوا تھا، یہ پہلے کے لوگ ہیں نا پارٹیشن سے، یہ پارٹیشن سے پہلے کے لوگ ہیں، تو اس وقت وہ نہیں تھا پٹن پاک، پاکستان نہیں تھا، انڈیا میں ہی تھا سب، وہیں سے آئے تھے وہ، تو آج وہ چلے گئے پاکستان میں، خواجہ فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ حضور ایسا ہی لوگ کرتے تھے. اب میں منع نہیں کر سکتا، میں میرے پیر کے آگے نہیں جا سکتا، کتنی بھی بڑی شریعت آ جائے میں نہیں جاؤں گا، کتنا بھی بڑا قلم لے کر آ جاؤں میں نہیں جاؤں گا میرے پیر اور دادا پیر کا. ایسا ہوتا تھا میں بھی ایسے ہی کروں گا. مطلب ایسا بول رہے ہو وہ شخص کو جواب دے. میں تو چاہتا ہوں کہ بولے میں منع کروں کہ ایسا مت کرو. ہاں، اور آپ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کسی دوسرے شخص سے یہ فرمایا کہ جب کوئی چیز فرض ہو اور اس کی فرضیت منسوخ ہو، یعنی وہ لا جو ہے نا پہلے آیا تھا لیکن پھر بعد میں کیا ہو گیا، وہ لا منسوخ کر دیا گیا. جیسے مثال کے طور پر قرآن کی بات کریں تو قرآن میں بھی ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے، یعنی کچھ لاز جو ہے پہلے جاری تھے بعد میں منع کر دیے گئے. جیسے مثال کے طور پر پہلے سور کا گوشت کھانا کیا تھا، حلال تھا. بعد میں حضور نے نبوت کا اعلان کیے تو کچھ ٹائم کے بعد کیا ہو گیا، سور کا گوشت کھانا حرام ہو گیا. پہلے شراب پینا کیا تھا، جائز تھا. صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام شراب پیتے تھے، کچھ دلیل یس نماز غلطی پڑھ دیے تھے صحابہ کرام نے، اس نماز میں مولا علی نہیں تھے، اس نماز میں حضور نہیں تھے. صحابہ کرام نماز پڑھا رہے تھے، جماعت تھی اور غلطی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ شراب پی کے نماز پڑھا تو وہ اللہ کی وہی اتر گئی، وہی اتری. اور پھر اللہ کے رسول نے آ کر بولے اب آج سے شراب حرام. تو پہلے جائز اب حرام. اب سنو کیا لکھا. کسی دوسرے شخص نے فرمایا کہ جب کوئی چیز فرض ہو اور اس کی فرضیت منسوخ ہو، یعنی لا بند ہو گیا، اس کی سنت یعنی اس کا صحیح ہونا باقی رہ جاتا. جیسا کہ روزے بیض یعنی ہر قمری مہینہ 13، 14، 15 کے روزے رکھنا. قمری مہینہ اپن شمسی پہ چلتے ہیں، پہلے قمری پہ چلتے ہیں. قمری مطلب چاند والا کیلنڈر، کیا چاند والا کیلنڈر. تو 13، 14، 15 کو روزے رکھنا پہلے رکھا جاتا تھا. اس کو ایام بیض بولتے. کیا بولتے؟ کیونکہ بیض کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہاں برابر، کیونکہ چاند کیسا ہوتا ہے اسی شکل میں ہوتا ہے. اور عاشورے کا ہے، یعنی یہ دونوں روزے پہلے فرض تھے. عاشورے کا روزہ اور ایام بیض یعنی چاند کی کتنی تاریخ، 13، 14، 15، یعنی حضور کی شریعت سے پہلے عاشورے کا روزہ کیا تھا، فرض تھا. اب تم بولو گے عاشورہ تو بعد میں آیا کربلا میں. ہاں میرے پاس جواز ہے، ٹینشن مت لو، اپنے پاس جواز ہے. ہاں اپنے پاس سب جواز رکھا ہے، لیکن جواز پوچھو نا ذرا جا کے باہر. ذرا تم لوگ استعمال کیوں نہیں کرتے بھائی؟ تم کو دے رہا ہوں نقطہ، پوچھو جا کے. میرے پاس تو ایک جواز نہیں 1000 جواز رکھ دوں گا. کیوں رکھتے تھے روزہ عاشورے؟ اب یہ عاشورہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ یہ بعد کی بات ہو رہی نا. ارے اس وقت ہو چکا تھا نا، اس لیے عاشورہ لفظ استعمال کیا. لیکن اس وقت عاشورہ نہیں ہوتا تھا. اس وقت روزہ عاشورے کی نیت سے نہیں رکھا جاتا. وہ عاشورے کی فضیلت اور بھی ہے. کیا ہے؟ ہاں وہ ہوا کیا معلوم ہے کہ ایک سورج کے سامنے جو ہے نا سب چراغ مدھم پڑ گئے. جب امام حسین کا سورج روشن ہوا، جس دن 10 محرم الحرام کو امام حسین کا سورج کیا ہوا، اپنی تاب کو پہنچ گیا تو تمام چراغ کیا ہو گئے، مدھم پڑ گئے. ہاں تو اس لیے تم کو وہ چراغ نہیں معلوم. اس دن بہت ساری جو ہے فضیلتیں ہیں کہ امام اپنا حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت سے نکالا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے معاف کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام جو ہے کشتی میں پار ہو گئی. پھر جو ہے حضرت جو پیٹ میں تھے کیا یوشع بن نون، کیا نام ہے ان کا، ہاں یونس علیہ السلام کو اس دن جو ہے مچھلی سے نکالا گیا. تو ایسی بہت ساری فضیلتیں ہیں. کیا ہے؟ بہت ساری فضیلتیں ہیں 10 محرم الحرام. لیکن ہوا کیا، نبی کے جتنے واقعے تھے سب مدھم پڑ گئے. کوئی جو ہے بول نہیں رہے. میرے امام حسین جب چمک گئے 10 محرم الحرام تو سب مدھم پڑ گئے. ارے نبی کے واقعے جتنے واقعے ہیں نا سب نبی کے. اور بڑی بڑی چیزیں ہوئی اس دن. کیا ہوئی؟ بڑی بڑی چیزیں ہوئی اور سب نبی ہے اس میں. اور جب میرے امام حسین کا چرچا عام ہو گیا تو سب بھول گئے کہ 10 محرم کو اور کیا ہوا تھا. تو یہ دیکھو روزہ رکھتے تھے.
کیوں رکھتے تھے روزہ؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کے صدقے میں کہ ان کو معافی ملی تھی، ہاں اس لیے روزہ رکھتے تھے۔ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کیا ہوئی تھی، اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا۔ اتنا ہی نہیں اور بھی ہے، تو اس کی فضیلت میں روزہ رکھا جاتا تھا پہلے کی شریعت میں، ہاں۔ اور اب ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ تو ہم ایک ہی بات جانتے ہیں بس، امام حسین، کیا امام حسین، بس ایک ہی نام جانتے ہیں ہم کسی کو نہیں جانتے، ہاں نہ آدم کو جانتے نہ ابراہیم کو جانتے نہ موسیٰ کو جانتے نہ عیسیٰ کو جانتے، ہاں نہ یونس علیہ السلام کو جانتے نہ نوح علیہ السلام کو، ہم پہچانتے ہیں تو بس امام حسین ہے۔ ارے تم غور کرو، قدرت کو دیکھو بھائی، قدرت کس طرح سے جو مقام عطا کر رہی ہے، مقام بلندی عطا کر رہی امام حسین، کس طرح سے غور کرتے ہوئے چلو ذرا۔ میں بولا نا ایک بات میں ہزاروں باتیں ہیں، صبح ہو جائے گی۔ عاشورے کا ہے، یعنی دونوں روزے پہلے فرض تھے، کیا تھے؟ پہلے فرض تھے۔ جب اس کی فرضیت منسوخ ہوئی تو اس کا مسنون ہونا باقی رہ گیا، بعد میں ہو گیا نا، بعد میں عاشورے کا روزہ فرض سے ہٹا دیا گیا۔ کیا ہٹا دیا گیا؟ کیوں ہٹا دیا گیا؟ کہ کوئی اس دن پیاسے نہیں رہنا چاہیے، شربتیں بانٹو، شربتیں بانٹو۔ امام حسین نے جو قربانی دے دی ہے، اور وہ قربانی میں اب کوئی بھوکا نہیں مرے گا، اب کوئی جو ہے پیاسا نہیں مرے گا تا قیامت۔ تو اب جو ہے روزہ ہٹا دو، اب شربت پلاؤ۔ لیکن ہم جو ہے نفل روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بھی ان کے لیے رکھ رہے ہیں، ان کے صدقے میں ہم اس کے لیے رکھ رہے روزہ بھی، اور شربت بھی پی رہے تو ان کی شان میں پی رہے۔ غور کر کے دیکھو، دونوں چیز انہیں کی شان میں، شربت بانٹ بھی رہے تو انہیں کا صدقہ ہے، انہیں سے نسبت ہے، اور روزہ رکھ بھی رہے تو انہیں سے نسبت ہے۔ دیکھو تم غور کر کے، ہاں سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ تو عاشورے کا ہے، یعنی دونوں روزے پہلے فرض تھے، بعد میں کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ حضرت آدم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرے، تو یہ حکم ان پہ فرض تھا، اور اسی دن سجدہ ہوا۔ سجدہ بھی کب ہوا تھا؟ 10 محرم الحرام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو یہ حکم ان پہ فرض تھا، کیا تھا؟ فرض تھا، بعد میں حکم ہٹ گیا، پھر آنے والے آدم علیہ السلام کو نہیں ہوئے سجدہ، پھر منع ہو گیا، بس وہ ایک ہی بار کرایا اللہ نے۔ چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی لا ختم ہو گیا۔ اور کسی چیز کا شریعت میں مباح یعنی جائز یا حلال ہونا اس کی باقی ہے، تو ایسے بزرگوں نے جو ظاہر و باطن میں مقتدا تھے یہ امر جائز رکھا کہ اللہ کے سوا دوسرے کو سجدہ کیا جائے تو یہ مقام حیرت ہے، اور یہ استدلال جیسا وہ ظاہر ہے۔ اب یہ سوال رکھے انہوں نے یعنی فوائد الفوائد میں یہ سوال رکھے، تو اس کا جواب جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرما رہے ہیں۔ منتخب فتح العزیز میں ہے کہ شیخ عبدالجلیل اسلام اس کو فارسی میں لکھتے ہیں، اور کچھ عبارت اس کتاب سے نقل ہو کر خدمت سامی میں پہنچی ہے۔ اس کتاب میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور تحقیق سجدہ غیر اللہ کی نہایت خوبی کے ساتھ مرقوم ہے، اور اگر وہ کتاب اس وقت مل جائے تو چند سطح اس کی لکھ کر بھیجوں گا۔ اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ یہ بزرگان ایسا سجدہ کیوں جائز رکھتے تھے، سجدہ تعظیمی کیوں جائز رکھتے تھے۔ نہایت تحقیق و تفتیش کے بعد معلوم ہوا، نہایت تحقیق اور تفتیش ہاں یعنی وہ انویسٹیگیشن، کیا انویسٹیگیشن بولے نا، اس کے معاملے کی تفتیش کرو بھائی، انویسٹیگیشن کرو۔ تو نہایت ہی تحقیق اور تفتیش کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان بزرگوں کے اس فعل کی غایت یعنی غرض صرف یہ ہے کہ یہ بندگان سمجھتے تھے کہ سجدہ دو قسم کے ہیں، سجدہ عبادت اور سجدہ تحیت۔ عبادت یعنی جو فرض ہے اللہ پہ، اور تحیت یعنی تعظیم۔ سجدہ عبادت کو تو غیر خدا کے لیے کفر جانتے تھے، لیکن سجدہ تحیت کو خدا کے لیے جائز قرار دیتے تھے، اور با اعتبار ظاہر کے تعظیم باطنی سجدہ عبادت میں بھی ہے، تعظیم باطنی سجدہ عبادت میں بھی ہے، اور سجدہ تحیت میں بھی ہے۔ تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو تحیت مسنونہ ثابت ہے، جب اس سے تعظیم و تکریم زائد منظور ہوتی ہے تو سجدہ کیا جاتا ہے، تو وہ سجدہ تحیت ہے۔ اور اگر رجال الغیب کا تقریب مقصود ہو اور منظور ہو کہ کیفیات نفسانیہ جو مقصود ہے وہ حاصل ہو اور غرض سے سجدہ کیا جائے تو وہ سجدہ عبادت ہے، جیسا کہ کفار بت کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ اپنا معبود حقیقی سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور ملائکہ نے جو سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو،
تو وہ کیا تھا؟ تو وہ سجدہ سجدہ تحیت کی قسم سے نہ کہ سجدہ عبادت تھا۔ چنانچہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے، اور بعض مفسرین مطلب جس نے قرآن کی تفسیر لکھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفسرین۔ ایک ہوتا ہے قرآن کا ترجمہ اور ایک ہوتا ہے قرآن کی تفسیر۔ تفسیر کی جمع تفسیر لکھنے والا مفسر ہوتا ہے، اور بہت ساری مفسرین یعنی ایک سے زیادہ تفسیر لکھے تو مفسرین ہو جائیں گے، یعنی دو لوگ۔ تو بعض مفسرین کا کلام یہ ہے کہ جو سجدہ فی الواقع خدا کے لیے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام صرف بطور قبلہ تھے۔ بعض لوگوں نے کیا کہا کہ جو سجدہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا وہ سجدہ اللہ کو تھا، خالی آدم علیہ السلام بطور قبلہ تھے۔ یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے۔ کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سجدہ اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ اللہ کو ہی تھا، لیکن قبلہ کس کو سمجھتے تھے؟ جیسے مثال کے طور پر ہم کس کی طرف رک کر کے سجدہ کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف۔ کیا کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ ہوتا کس کو ہے؟ کعبے کو۔ اس انٹرپریٹیشن سے ان لوگ نے یہ خیال نکالے، کچھ لوگوں نے۔ بہرحال آدم علیہ السلام سے فرشتوں کو تعلیم اسما کی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو تعلیم دینے والے کون تھے؟ کچھ فرشتے، سوری الٹا ہو گیا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں کو تعلیم اسما کی ہوئی ہے، یعنی فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعلیم دی۔ کس کی؟ اسما کی۔ اسم کی جمع اسما، یعنی اسماء الہی کی، اللہ کے نام جو بتائے تو سکھائے فرشتوں کو، تو وہ آدم علیہ السلام نے سکھائے۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا حق تعلیم فرشتوں پر ثابت ہوا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اس کے عوض میں فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو ایک تو ایسی جماعت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، آدم علیہ السلام محض ایک قبلہ تھا، اور ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کچھ لوگ کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو اسما کا علم سکھایا تھا۔ اس نسبت سے کیا کر رہا تھا؟ اللہ نے کیا کیا؟ اس کے عوض میں بولا کہ سجدہ کرو، تاکہ تم اپنا حق ادا کر سکو جو تم نے علم سکھایا آدم علیہ السلام کا، اور اس سجدے سے آپ کی تحیت ادا کر، یعنی ادب جو ہے تعظیم ہو جائے، یعنی اپنا حق ادا ہو جائے۔ امر دیگر متعلمین و مستظرین کے لیے معلمین اور مرشدین کے حق میں بتدریج پورا ثابت ہوا، اور یہ امر صرف ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ امر شریعت میں منسوخ ہے۔ منسوخ ہے مطلب لا آرڈر پاس ہو چکا ہے کہ نہیں کرنا ہے، لہٰذا فرضیت سے سنت کی طرف منتقل ہوئی، فرضیت سے سنیت کی طرف منتقل ہوا۔ اب یہ سنت ہو گئی، فرض نہیں ہے اب سجدہ تحیت۔ لیکن اس دلیل کا اعتراض ہے اور وہ ظاہر ہے، اور یہ اس سے امر محض غلط ثابت ہوتا ہے، چنانچہ یہ امیر صاحب نے خود بھی فرمایا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ ظاہر ایک دوسرا شبہ ہے کہ عبدالکریم گجراتی نے، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، اس قرآن کی تفسیر کا نام ہے کلالی، تفسیر کلالی، تصوف کے طور پر لکھی، یعنی کس انٹرپریٹیشن میں لکھا تفسیر؟ تصوف، تفسیر کلالی۔ تو اگر تصوف کی تفسیر قرآن کی سمجھنا ہے تو آپ کو تفسیر کلالی پڑھنا ہوگا، اور اگر عالمانہ تفسیر دیکھنا ہے قرآن کی تو اعلیٰ حضرت کو اٹھانا پڑے گا۔ دو تفسیر ہوتی ہے، ایک عالمانہ اور ایک صوفیانہ۔ جب صوفیانہ ہوتی ہے تو اس میں دیوانگی ہوتی ہے، اور جب عالمانہ ہوتی ہے تو اس میں شریعت 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 شریعت، قانون 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 قانون، دائرہ دائرہ دائرہ، بس اس کے علاوہ بات نہیں ہوتی۔ اس میں یہ شبہ سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصول سے ثابت ہے کہ ہمارے قبل کی شریعت حجت ہے، جب تک سابق شریعت کے کسی حکم کے بارے میں ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حکم ہماری شریعت میں منسوخ ہو گیا ہے۔ اور سجدہ طیب شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے جائز تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا کس نے؟ یعقوب علیہ السلام کے لیے جو ہے جائز تھا، یوسف علیہ السلام کو جو کیے تھے، آپ کے والد نے بھی کیے تھے نا۔ پہلی واقعہ ایسا ہے کہ باپ نے بیٹے کو سجدہ کیا، اور یہ حکم اس نص سے کتاب سے ثابت ہے۔ تو عبدالکریم بحری گجراتی نے لکھا ہے کہ چاہیے کہ امر ہماری شریعت میں بھی جائز ہے، اور اس امر کے جواز کا ناسک یعنی اس کے عوض میں
صرف قبر واحد ہے. کیا ہے؟ یعنی ہم جو ہمارے جو مفکرین ہیں، مفسرین ہیں، مجددین ہیں، وہ جو اس کے عوض میں لے کر آ رہے ہیں نا حدیث، وہ خبر واحد ہے. خبر واحد سمجھتے؟ بس ایک ہی ترک سے آئی ہے. کیا ہے؟ ایک ہی صحابی نے بیان کیا اس کو. تو جس حدیث میں حدیث کی کیٹیگری خبر واحد ہو وہ حجت نہیں بن سکتا. کیا نہیں بن سکتا؟ یہ حدیث کا پروٹوکول ہے، یہ حدیث کا قانون ہے. کیا ہے؟ اور یہ کون بول رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے عبدالعزیز محدث دہلوی، جس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، جس کو تبلیغی جماعت بھی مانتے ہیں، جس کو سنی بھی مانتے ہیں. کیونکہ حدیث متواتر ہونا ضروری ہے، یعنی حدیث کا تواتر سے آنا بہت ضروری ہے. تو حدیث تواتر کس کو کہتے ہیں؟ جب حدیث تواتر کے ساتھ آ جاتی ہے تو وہاں پر دیکھنا نہیں پڑتا ہے کہ سند کیا ہے، وہاں پر دیکھنا نہیں پڑتا ہے کہ کون بول رہا ہے، وہاں پہ سیدھا جو ہے حکم لگ جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. کیا ہے؟ اور سب سے زیادہ صحیح ہے. تو حدیث قدسی کے بعد سب سے اوتھینٹک حدیث کون سی ہے؟ حدیث تواتر. اور حدیث تواتر کی تعریف ابو بکر صدیق سے بھی آئی، عمر فاروق سے بھی آئی، عثمان غنی سے بھی آئی، ان سے بھی آئی، ان سے بھی آئی، ان سے بھی آئی. یعنی ایسے 50 لوگوں سے حدیث آئی، ایسے 10 لوگوں سے حدیث آئی. ارے ایک صحابی جھوٹا ہو سکتا ہے، 10 صحابی جھوٹے ہو سکتے ہیں کیا؟ معاذ اللہ. ایک منافق صحابی ہوگا جو جھوٹا ہوگا. جانے دو، منہ مت کھلواؤ. ہاں جانے دو، بات پڑ جائے گی. تو یعنی اس حدیث سے حکم منسوخ ہوا. کیا ہے؟ اس حدیث سے حکم منسوخ ہوا ہے. کون سی حدیث؟ یعنی فرمایا حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھ کو یہ حکم کرنا ہوتا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن انسان کو سزاوار نہیں کر اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے. سمجھے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں حکم دیتا تھا کہ شوہر اپنا بیوی کیا کرے؟ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. ایک مقام پہ اللہ کے رسول نے شوہر کو کیا مقام عطا کیا؟ مجازی خدا. کیا کہا؟ یعنی بیوی کی نظر میں شوہر کیا ہے؟ مجازی خدا ہے. مجازی خدا کہا ہے بہت بڑا مقام عطا کیا شوہروں کو. اور کہا ہے نا کہ ان کا ادب کیا کرو، ان کی جو ہے فرما برداری کیا کرو، ان کا ادب کیا کرو، ان کے سامنے جو ہے آواز بلند مت کیا کرو. یہ بہت ساری جو حدیثیں آئی ہے. تو یہ جو حدیث آئی ہے جس سے جو یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ حرام ہے. تو وہ مسئلہ نکالا تو گیا ہے بے شک، حدیث بھی ہے بے شک، لیکن یہ خبر واحد ہے. کیا ہے؟ خبر واحد. خبر واحد مطلب ایک ہی تواتر سے آئی ہے، ایک ہی صحابی ہے جس نے بیان کیا، بس اور کسی نے بیان نہیں. جب بات اتنی مضبوط تھی تواتر کے ساتھ آنا تھا نا، اور جب تواتر کے ساتھ آتی تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کو بھی جو ہے نا چھوٹ دینا تھا. کیا تھا؟ حکمت کو سمجھنا رہتا ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھنا رہتا ہے. واحد میں کیوں آئی ہے؟ واحد میں اسی لیے آئی ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے اس مقام تک پہنچانا تھا. مقام کیا؟ دیوانگی تک پہنچانا تھا نا کچھ لوگوں. ورنہ اگر یہ قلم لگا دیتے تو کوئی دیوانہ نہیں بنتا تھا. سب ڈر جاتے تھے. قلم لگ جاتا، اگر سخت قلم لگ جاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ پسے پیشے پردہ کیا ہے وہ بات بتا رہا ہوں میں. کیا کیا اس کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے وہ بتا رہا ہوں میں. یہ ترجمہ حضرت حدیث مذکور کا ہے. یہ ضرور ہے کہ نص کتاب کے لیے ناسخ ہے، جو خبر ہو وہ متواتر ہو، خبر واحد نہ ہو. کیا ہو؟ نص کتاب کے لیے ناسخ. ناسخ یعنی جس کے عوض میں جو حدیث آ رہی ہے تو وہ اس کے لیے خبر واحد نہیں چلے گی، خبر متواتر ہونا چاہیے. اس باوجود اس کے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس خبر واحد میں جو حکم ہے وہ صرف اسی نظر سے ثابت ہوا ہے کہ سجدہ تحیت کا سجدہ عبادت کے ساتھ جس کی صحت میں شک ہو، جس کے بارے میں یقین نہ ہو، مشکوک غیر یقینی نہ ہو جائے. اس واسطے کے لوگوں کے کفر کا زمانہ ابھی انقریب گزرا تھا. اسی لیے جو ہے نا کچھ لوگ ایسے تھے جو کفر سمجھ کے کر رہے تھے نا بھائی، بت پرستی کر رہے تھے نا وہ.
ارے بھائی وہ سجدے تعظیمی نہیں کر رہے تھے، وہ بت پرستی معبود سمجھ کے سجدہ کر رہے تھے، اسی لیے یہ قلم لگانا پڑا. یہ قلم ان لوگوں کے لیے تھا. اس واسطے کے لوگوں کو کفر زمانہ ابھی قریب گزرا تھا اور غیر خدا کی عبادت کا خیال بھی بالکل زائل نہ ہوا تھا، یعنی ابھی گیا نہیں تھا پوری طریقے سے. یعنی حضور کے دور کی بات ہو رہی ہے. اس وجہ سے مطلقاً غیر خدا کے لیے سجدہ سے منع فرمایا ہے. غیر خدا کے لیے سجدہ منع فرمایا ہے، جیسا کہ ختم نرفت سے منع کیا گیا. اور جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ اس بیان میں سراسر غفلت ہے اور بالکل غلط ہے. اس واسطے کے اجماع قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہے اور شرک ہے. قطعی سے ثابت ہے. ہندوستانی ملفوظات ادب میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند ملفوظ فوائد الفوائد میں خواجہ قطب بابا فرید اور حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں سجدے سے تعظیمی کی روایت کا ذکر ملتا ہے. چنانچہ امیر حسن علی سنجری نے حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ قول نقل کیا ہے، یعنی فارسی میں لکھے ہیں. اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں. چونکہ شیخ الاسلام بابا فرید اور شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی محفل میں یہ منع نہیں تھا، اس لیے میں بھی منع نہیں کرتا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا شیخ فرید الدین اور حضرت نظام الدین اولیاء اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی بندہ نواز یہ تمام غوث و قطب کے مرتبے پہ فائز ہیں. اس کے مرتبے پہ غوث و قطب کے مرتبے پہ فائز ہے. علم ظاہرہ میں محدث کبیر، مفسر اعظم، فقیہ اعظم، مجدد اعظم اور علم باطیہ میں تمام علوم سے ٹھکانہ تھے، یعنی جانتے تھے. صاحب کشف و الہام تھے. جتنے بزرگ ہیں نا جس کو سجدہ تعظیمی کو جائز مان رہے وہ کون تھے؟ صاحب کشف بزرگ. ان کو الہام ہوتا تھا اللہ کی طرف سے. یہ وہ لوگ ہیں. کیا ہوتا تھا ان کو اللہ کی طرف سے؟ کوئی دلیل الہام تو آؤ غوث پاک کی پوری کتاب اٹھا کے پڑھ لو. پوری کتاب ہی الہام پہ ان کی کتاب اس پر ہے. پوری کتاب پہ، پوری کتاب جو ہے رسالے غوث اعظم الہام ہے اس کے اندر سرکار کا. یعنی اللہ فرما رہا ہے وہ لکھ رہے کہ اللہ فرماتا ہے. کون لکھ رہا ہے؟ غوث پاک. اللہ فرماتا ہے. کس سے؟ مجھ سے. پڑھو کتاب اٹھا کے. جلا دو کتاب. میرے کو کیا ہے؟ ہم کو ٹینشن نہیں. جلا دو کتاب، لگا دو فتویٰ رسالے غوث اعظم. ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے طاقت کسی میں تو لگا دو فتویٰ رسالے غوث اعظم. ہے کسی میں؟ ہے کوئی؟ ہاں سمجھے؟ ہاں ہے طاقت تو لگاؤ پھر. اب تھوڑی طاقت ہمت پیدا ہو رہی ان میں کیونکہ ان کے خلاف فتویٰ لکھے انہوں نے. نظام الدین اولیاء کے خلاف فتویٰ لکھے ہیں. ابھی ہمت بڑھ رہی ہے، یہاں تک آ رہے ہیں. ہاں لیکن جیسی ہمت بڑھنے رہے گی سلسلہ وہ ہو جائے گا، سوختہ ہو جائے گا. سمٹ جائیں گے اسی وقت میں. کیا ہو جائیں گے؟ سمٹ جائیں گے. قدرت ہے بھائی. کیا ہے؟ قدرت ہے، وہ پلٹ دیتی ہے. یہ اولیاء کاملین سجدہ تعظیمی کے پاس اپنے پاس الہامی فقہی دلائل رکھتے تھے. معرفت کا ایک خاص نقطہ رسالے غوث اعظم کتاب سے بتانا چاہتا ہوں. اب الہام بتا رہے ہیں. دلیل بھی دینا پڑے گا نا کہ قائب کشف بزرگ تھے. کون؟ ان لوگ. تو دلیل بھی تو دینا پڑے گا نا کیسا کشف. تو دیکھو کیسا کشف کہ آپ رسالے غوث اعظم کے تمام الہامات منحتیوں و کاملین کے لیے ہیں جو خود صاحب الہام ہوا کرتے تھے. الہام کے معنی کو سمجھے بغیر آپ الہام سے ناواقف رہیں گے. اسی لیے الہام کے معنی کو میں سمجھاتا ہوں. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الہام کے معنی ہیں. اب یہ کون ہے بھائی امام راغب؟ آپ 500 ہجری کے بزرگ ہیں. آپ ایران میں پیدا ہوئے. آپ مسلک سنیت سے ہیں. آپ کا جو مسلک ہے وہ حنفی ہے. آپ نے کس تفسیر کی کتاب لکھی؟ کیا؟ تفسیر صفحانی. کیا؟ تفسیر صفحانی. قرآن کی تفسیر لکھنے والے بزرگ ہیں. تو جب آپ نے تفسیر لکھا ہوگا تو کتنی ذیل شخصیت ہوگی آپ کو اندازہ اس سے لگانا پڑے گا. اور یہ سنی مسلک کے بزرگ ہیں. سنی جو ہے ہاں ذات کے بزرگ ہیں امام راغب. اور امام راغب کی ایک جو ہے عربی ڈکشنری بہت فیمس ہے. کیا ہے؟ عربی کی لغت لکھا ہے آپ نے. آپ عربی کی لغت لکھ رہے ہیں 500 ہجری میں تو آپ سوچو ان کے علم کیا ہوگا. کیونکہ عربی کی لغت کا ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے جی. جب عربی پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا آپ کو. کچھ چیزیں آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی. وزن
کچھ وزن ہوتا ہے نا باتوں میں، وہ ایسا سمجھ میں نہیں آئے گا. جب آپ اس فیلڈ میں اترو گے نا تو آپ کو وزن سمجھ میں آئے گا کہ کون فرما رہا ہے کہ الہام کے معنی کیا ہے. وزن آئے گا ہی نہیں آپ کے اندر، کیونکہ ابھی آپ انٹروڈکشن ہوا ہی نہیں آپ کو کون ہے. ارے بھائی قرآن کی تفسیر لکھنا کھانے کا کام نہیں ہے جی. تم قرآن پڑھ لو 30 پارہ، بڑی بات ہے ترجمے کے ساتھ تمہارے لیے. انہوں نے تفسیر کر دی ہے پوری. کتنی جلدوں میں؟ جلد بر جلد، جلد بر جلد، 14 جلد، 16 جلد، 18 جلد، ایسے تو وہ ہوتے ہیں. اور ایک ایک جلد اتنی موٹی ہوتی ہے. بخاری کی بک ہے نا، 800 پیج ہوتی ہے ایک جلد کے اندر، 600 پیجز ہوتے ہیں. کتنے؟ ایک جلد میں 600 پیجز ہوتے ہیں، ایک جلد میں 500 پیجز ہوتے ہیں. ایسی 10 جلدیں لکھ دیے تھے تو 500 کو ملٹیپلائی کرو 10 سے، اتنے پیجز خالی تفسیر لکھے انہوں نے اپنی زندگی میں. یہ وہ بزرگ ہے جو فرماتے ہیں کہ الہام کس کو کہتے ہیں. کیونکہ ہو رہا کیا ہے نا، مسئلہ خراب ہو جائے گا الہام کو نہیں سمجھو گے، تم کو یہ باتیں ہوائی لگیں گی. اور ہمارے یہاں ہے نا، ماننا نہیں ہے، انکار کر دو الہام کا، لیکن جس دن ہو جائے گا اقرار کر دینا. ہمارے یہاں کرایا جاتا ہے کیا، اس مقام تک پہنچایا جاتا ہے کہ تم جو ہے صاحب کشف بزرگ کیسے بن سکتے، تم پر اللہ کا الہام کیسے نازل ہو سکتا ہے. اس مقام تک پہنچایا جاتا ہے. خان سے کیا پہنچایا جاتا ہے؟ ارے اس مقام تک پہنچایا جاتا ہے. یہاں پہ تحقیق کرائی جاتی ہے، خالی کتابی باتیں نہیں چلتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت سے اعظم دستگیر کو الہام ہوا تو اپنے خلیفاؤں میں جو ہے اس مقام پر لے کے آئے ہم لوگ. غریب نواز کو جب الہام ہوا تو قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا آپ نے، اس مقام تک پہنچا دیا. قطب الدین بختیار کاکی نے جو ہے بابا گنج فقر رضی اللہ عنہ کو اس مقام تک پہنچا دیا. پھر بابا گنج شکر نے نظام الدین اولیاء کو اس مقام تک پہنچا دیا. نظام الدین اولیاء نے نصیر الدین چراغ دہلوی کو اس مقام تک پہنچا دیا. نثار الدین چراغ دہلوی نے خواجہ عقیل رضی اللہ عنہ کو اس مقام تک پہنچا دیا، جو ہمارے سلسلے کے چشتیہ بزرگ ہیں، جہاں سے ہماری کڑی ملتی ہے چشتیہ. یہ وہ بزرگ ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کون سی تعلیمات لے رہے ہو؟ تم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تمہیں. یہ الہامی تعلیمات لے رہے ہو، سینہ بس. کون سی تعلیمات چل رہی ہے؟ سینہ بس سینہ والی تعلیمات ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تمہارے سینے میں آئے گا تو تحقیق ہوئے گی نا، ورنہ تم نے رسول کو دیکھے گا، تم نے غوث پاک کو دیکھے گا تو پھر ایمان کیسے لائے؟ آپ کی ایمان کی بنیادی کھوکھلی ہے. کیا ہے؟ ارے کھوکھلی ہے جی تمہارے، 2 کڑی کا بھی ایمان نہیں تمہارا. اللہ اور رسول پہ جو ایمان ہے نا، جو تم دھم بھر رہے ہو نا کہ ہم عاشق اہل بیت ہے، سب کھوکھلا ہے تمہارا. دلیل کدھر ہے؟ دلیل لے کے آؤ. دیکھو دلیل لے کے بیٹھے ہوئے شجرا، دلیل کدھر ہے تمہاری؟ تمہاری حیثیت کی دلیل کدھر ہے؟ ارے تو بڑی حیثیت والے ہو نا، دلیل بھی لے کر آؤ نا. ہم تو دلیل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سے ان کو تو جگہ پہ بھی لے کے جائیں گے، ان کی گنبد بھی بتائیں گے. بولو تو قبر کھود کے نکالیں گے ڈنکے کی چوٹ میں، سالک ہے کہ سڑ گئے اندر. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کسی شخص کے دل میں کوئی بات القا کر دینا، کیا کر دینا؟ القا کر دینا. لیکن یہ لفظ ایسی بات کے القا کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی شخص کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مخصوص شخص کے اندر ڈال دی جاتی ہے. تو وہ مخصوص کون ہوتے ہیں وہ سمجھنا پڑے گا. ہر کسی کے اس میں نہیں ڈال دی جاتی. الہام سمجھ دینے اور دل میں کوئی بات القا کرنے کے معنی میں آتا ہے. اصل معنی نگلنے کے ہیں. الہام کے اصل معنی کیا ہے؟ نگلنے، حلق سے نگلتے نا، اس کو الہام کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ معنی کی طرف اشارہ ہے، چونکہ الہام میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایک بات اتاری جاتی ہے. کیا اتاری جاتی ہے؟ ہاں. اور اس واسطے اس کا نام الہام ہے، کیونکہ وہ اتاری جا رہی ہے، اس لیے الہام ہے. الہام کا مطلب ہے جو چیز اتاری جائے. اللہ کی طرف سے انبیاء یا اولیاء کو جو اطلاع یا ہدایت، اطلاع یعنی میسج یا ہدایت روحانی طور پر دی جاتی ہے، اس کو الہام ہے. اب خواب کی شکل میں آ جائے گا کوئی، جیسے میں نے بتایا نا وہ بادشاہ کو جو ہے خواب آ گیا تھا، وہ قاضی وقت کو کیا آ گیا تھا؟ خواب آ گیا تھا. تو اللہ کی مرضی. کسی کو تو القا کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کسی کو جاگتے میں آ جاتا ہے، کسی کو سونے میں آتا ہے. دونوں صورت میں القا ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں. حضرت عمر فاروق کو جو ہے منبر پہ آ گیا تھا القا کہ وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی اور آپ کو نظر آ گیا تھا. تو آپ نے اشارہ کر کے بولے غیب سے، تو ان کو آواز پہنچی صحابی رسول سے، تو بولے پیچھے دیکھو، پیچھے سے آ رہے ہوں گے. کیا ہے؟
وہ جنگ جیت گئے نا، جنگ ہار گئے تھے ایک دم، تو غیب سے ندا آئی، تو وہ جو ہے آواز وہاں پہ پہنچی، اور یہاں ممبر پہ بیان دے رہے عمر فاروق، حدیث بتا رہا ہوں بھائی، حدیث ہے ہماری، یہ خود کی جیب کی بات نہیں، حدیث بتا رہا ہوں کہ وہ واقعہ پورا منظر دکھایا گیا عمر فاروق کے سامنے۔ القا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جو ہے بشارت کے طور پہ آتا ہے، ایک سامنے دکھایا جاتا ہے۔ وہ الف لیلا دیکھے، الف لیلا دیکھے، الف لیلا بچپن میں، الف لیلا، الف ابھی سمجھ میں آیا نہیں؟ ارے نہیں دیکھے الف لیلا؟ ہاں تو وہ اس میں کیسا، وہ دیکھو وہ ایک وائٹ کلر کا وہ رہتا تھا اس کے پاس، تو وہ کیسا اس میں پورا پکچر آتی تھی ویڈیو، ہاں تو پھر تو وہ آنکھوں میں لگا دیا سرکار نے، اللہ لگا دیتا آنکھوں میں، نظر آ جاتا ہے۔ حضور کو نہیں آیا تھا کہ نماز کے اندر وہ انگور پکڑ رہے تھے نا عین نماز کے اندر، جنت کے انگور کو، مشہور حدیث ہے سرکار کی عین نماز کے اندر، تو یہ القا کے اس میں آ جائے گا فارم میں، کیا آ جائے گا؟ القا کے فارم میں آ جائے گا۔ اس میں مرد عورت کی تخصیص نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور سلامتی کے متعلق الہام خدا بندی ہوا تھا، یہ قرآن میں ہے واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے والدہ کو بتایا کہ آپ حفاظت کرو ان کی، کیونکہ اللہ نے ٹھیکہ لیا ہے نا نبیوں کا، تو کس طرح سے ٹھیکہ لیتا ہے دیکھو، ماں کے ذریعے حفاظت کر رہا ہے، کبھی باپ کے ذریعے کر رہا ہے، کبھی مچھلی کے ذریعے کر رہا ہے، کبھی کشتی کے ذریعے کر رہا ہے، ہاں کبھی اس کے ذریعے کر رہا ہے، لاٹھی کے ذریعے۔ دیکھو تم حفاظت کیسے کر رہا ہے، غور کر کے دیکھو تم، کیونکہ اللہ نے جو ہے نبیوں کی گارنٹی لیا کہ نبی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا؟ کوئی قتل نہیں کر سکتا، تو وہ القا کر کے بتا دیتا ہے، تو وہ پہلے الرٹ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، یا خود القا ہو جاتا ہے ان کو، یا کسی کے ذریعے بھیج دیتا ہے، سمجھنا ہے کہ وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، کیا ہے مخصوص، تو اس مقام کو پہنچنے کے لیے کیا بننا پڑے گا؟ مخصوص بننا پڑے گا۔ وہ مخصوص کون ہے؟ پھر وہ ایک الگ ڈیفینیشن ہے بہت بڑی، تو مخصوص کون ہوتا ہے؟ تو مخصوص ہوتے ہی نہیں، بننا پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مخصوص نہیں ہے تبھی تو پیری مردی میں آئے نا، تبھی تو محنت کر رہے نا، تبھی تو بے روزگاری میں ہے نا، تبھی تو پھٹیچر حالت میں۔ میرے غوث پاک کوئی وہ نہیں تھے، غوث پاک کو ولی لے کر ولایت لے کر پیدا ہوئے، غریب نواز کو ولایت لے کر پیدا ہوئے، ہاں تو پھر وہ مخصوص لوگ ہیں جس کو اللہ نے چن لیا تھا اپنی ولایت کے لیے، لیکن اللہ نے آپ کو لیکن دروازہ کھلا رکھا ہے وہاں پہنچنے سے، یہ اللہ کی رحمت ہے، کیا رکھا ہے؟ دروازہ کھلا رکھا ہے، تمہارے پاس طاقت ہے تو پہنچ جاؤ، ہے تمہارے پاس جگر تو پہنچ جاؤ، اللہ بول رہے پہنچ جاؤ، دروازہ کھلا رکھنا ہے اس کو۔ کافر کے لیے بھی بند نہیں کیا ہے، اب بھی پلٹے گا، ایمان لائے گا، پہنچ جائے گا 2 منٹ میں، اس کی مرضی ہے بھائی۔ ایک مسلمان مومن 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اب بھی کافر ہو جائے گا 2 سیکنڈ کے اندر، تو اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا، تو اللہ سے کیا رکھنا ہے؟ نیک گمان رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے؟ پہنچا دے گا، پہنچا دے گا، پہنچا دے گا۔ جھوٹا بولو، کیا بولو؟ ارے جھوٹا بولو، اس کے جھوٹے میں بھی شفا ہے، اس کے جھوٹے میں بھی شفا ہے، اللہ کے جھوٹے میں بھی شفا ہے، تو جھوٹا بولو۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بھی الہام ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی ان کا حواری کرتے ہیں، الہام سوتے اور جاگتے دونوں حالتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن صرف خدا کے برگزیدہ بندے کو ہی ہوتا ہے، یہاں پہ کنڈیشن ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ اس لیے صفائی قلب، اعمال حسنہ اور یقین کی درستگی کے ساتھ تائید توفیق الہی ضروری ہے۔ اسی کی ایک قسم کشف ہے، وہی انبیاء کے لیے مخصوص ہے، وہی انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے اور رشد و ہدایت الہام فرما دیتا ہے، اس میں انسان کے کسب اور محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ رسالہ غوث اعظم میں ایک الہام ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے غوث اعظم، انسان کوئی چیز نہیں کھاتا، نہ پیتا، نہ کھڑا ہوتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا لطیف نکتہ دے رہے دیکھو اللہ تعالیٰ غوث پاک۔ واپس پڑھتا ہوں، اے غوث اعظم، اللہ فرما رہے ہیں ڈائریکٹ، انسان کوئی چیز نہیں کھاتا،
تم کھاتے بولو کھاتے تو بولو نا میں کھاتے. اللہ بول رہے ہیں اے غوث اعظم انسان کوئی چیز نہیں کھاتا. نہ پیتا ہے پیتے, ارے پیتے تو بولو بھائی پیتے. نہ کھڑا ہوتا ہے آپ کھڑے ہوتے ہو, نہ بیٹھتا ہے آپ بیٹھتے ہو, نہ بولتا ہے آپ بولتے ہو, نہ سنتا ہے آپ سنتے ہو. کوئی کام کرتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے آپ کام کرتے ہو. نہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے, نہ اس سے بے رخ ہوتا ہے, مگر یہ کہ اس میں میں ہوتا ہوں. مگر یہ کہ اس میں میں ہوتا ہوں, میں ہی اس کو ساکن کرتا ہوں, یعنی حرکت میں لاتا ہوں. اللہ کیا فرما رہا ہے غوث پاک, بندہ کچھ نہیں کرتا ہے, میں ہوتا ہوں اس میں اور میں ساکن کرتا ہوں اور میں ہی اس کو حرکت میں لاتا ہوں. ساکن یعنی رکاتا ہوں, اسٹاپ کرتا ہوں. اور اس کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ حرکت میں لاتا ہوں. نیند آتی ہے تو ساکن کر دیتا ہوں, موت آتی ہے تو قلب کو ساکن کر دیتا ہوں, اور جب اٹھتا ہوں صبح میں تو کیا کر دیتا ہوں؟ حرکت والا کر دیتا ہوں. تو جو مر گیا پھر وہ کون ہے؟ ارے بھائی پھر جو مر جاتا ہے پھر وہ کون ہے؟ تمہارا کون پھر تم کون ہو پھر؟ بس اس کو ڈھونڈ لو تم کون ہو. تمہاری گنجائش کی طرح دیکھ لو, اس کے اندر اس باتوں میں تمہاری کیا گنجائش ہے دیکھ لو, پہنچ جاؤ وہاں. حقیقت کے نقطے پہنچ سکتے تو پہنچ جاؤ. ہاں سمجھے آپ؟ ہاں ہاں یہ اسٹیشنری ایک دم اسٹل پوزیشن میں رہنا ہے, یعنی حرکت نہیں کرنا, اسٹاپ ایک دم. جیسے نیند کی حالت, نیند کی حالت میں اللہ ساکن ہو جاتا ہے. اگر حق آدم کے وجود کے اندر میں نہ ہوتی تو آب گل کو فرشتے کیوں سجدہ کرتے؟ آب گل کو, آب گل یعنی جسم, اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں اس کو سجدہ کیوں کرتے؟ اگر ذات حق آدم کے وجود میں نہ ہوتی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر سجدہ آدم کو کفر ہے تو پھر یہ قلب آدم کس کا گھر ہے؟ اگر سجدہ آدم کو کفر ہے تو یہ قلب آدم پھر کس کا گھر ہے؟ قلب مومن عرش اللہ تعالی, مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے. تو پھر یہ قلب آدم کس کا گھر ہے؟ اگر سجدہ آدم کو کفر ہے, اگر سجدہ آدم کو کفر ہے تو پھر یہ قلب آدم کس کا گھر ہے؟ اللہ رب العزت کو جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ توحید ہے, اور سیدنا آدم علیہ السلام کو جس سجدے کا حکم ہوا وہ سجدہ عشق ہے. شیطان سجدہ توحید کا قائل تھا اور سجدہ عشق کا نہیں. ختم ہو گئی بات میں. کیا ہو گئی؟ ارے بات ختم, چیپٹر کلوز, گھر جاؤ. کیا بول رہے ہو؟ کیا لکھ رہے ہو؟ ارے کیا اولا بات لکھ کے ختم کر دیے, بات ختم ہے. جب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اگر یہ پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آیا تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا نہیں آئے گا؟ پھر کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر اسی میں رہنا, پھر ڈولتے رہنا, پھر ہاں اسی میں ڈولتے رہنا. پھر میری بات سمجھ میں آ رہی, میں کیا بول رہا ہوں؟ کیا لکھ رہے ہیں بھائی دیکھو. اگر سجدہ آدم کو کفر ہے, اگر سجدہ آدم کو کفر ہے تو پھر یہ قلب آدم کس کا گھر ہے؟ ہاں پھر اس سے بڑی بات, اللہ رب العزت کو جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ توحید ہے. ہاں اور آدم علیہ السلام کو جس سجدے کا حکم ہوا وہ سجدہ عشق ہے. تو شیطان نے کون سے سجدے کا انکار کیا؟ نہیں سمجھے؟ شیطان کون سے سجدے کا انکار کر رہا ہے؟ مزار پہ جا کے سجدہ کرنا حرام, یہ سجدہ توحید والے ہیں جو بول رہے ہیں. اور ہم مزار پہ جا کے کیوں جھک رہے؟ عشق میں جھک رہے. پیر کے آگے کیوں جھک رہے؟ عشق میں جھک رہے. بزرگوں کے آگے کیوں جھک رہے؟ عشق میں. عشق ہے, بس ایک ہی چیز ہے عشق. شیطان کے پاس بولتے نا کہ ایک عین کی کمی تھی. کیا تھی؟ وہ عابد بھی بنا, عالم بھی بنا. کیا بنا؟ عابد بھی بنا, یعنی عبادت گزار بھی بنا, عالم بھی بنا. کیا بنا؟ عالم بھی بنا. اور ایک علم کیا ہے بھائی؟
عابد بنا، عالم بنا، پھر ایک علم کی کمی رہے گی، عاشق نہیں بنا۔ اور آدم علیہ السلام کے اندر تینوں علم ہیں، کیا ہے؟ تینوں عین رکھے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ آدم میں تینوں عین ہیں، علم بھی رکھا ہے، ہاں، عابد بھی رکھا ہوا، عابدیت بھی رکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ آدم عبادت بھی کرتا ہے، آدم کے پاس علم بھی ہے، اور آدم کے پاس کیا ہے؟ عشق بھی ہے۔ اور شیطان میں کیا نہیں ہے؟ عشق بھی۔ ایک عین کی کمی رہ گئی اس میں، کیا رہے گی؟ ایک عین کی کمی ہے، تو وہ عین لو اور آگے بڑھو۔ وہ ان کے پاس عین نہیں ہے، جو منکر ہے ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ ان کے پاس توحید ہے۔ ہم نے تو توحید کو سمجھا کس سے؟ رسالت سے۔ ہم نے کلمہ توحید کو سمجھا کس سے؟ رسالت سے۔ اگر رسالت میں جھکتے نہیں تو توحید سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر رسالت میں جھکتے نہیں تو توحید سمجھ میں نہیں آتی۔ اور وہ جو لوگ ہیں نا، وہ توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ڈائریکٹ رکھا کہ بولا پہلے محمد رسول اللہ کو سمجھ، پھر تیرے کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا۔ کیا سمجھ میں آئے گا؟ پہلے لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا۔ جب تک کلمہ رسالت نہیں سمجھے گا، کلمہ توحید سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ پہ ایمان لائے کہ رسول پہ لائے؟ رسول پہ ایمان لائے۔ رسول کا ایمان اللہ کا ایمان ہے۔ وہ دو نہیں مانتے کہ اللہ الگ ہے اور وہ الگ ہے، رسول الگ ہے، وہ ایک ہی مانتا ہے۔ وہ فنا فی رسول ہو گئے، کیا ہو گئے؟ فنا فی رسول ہو گئے، سمجھے؟ دو نہیں ہیں جی، دو ہے ہی نہیں۔ ایک میان میں دو تلوار رہ سکتی ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتی۔ کیا نہیں رہ سکتی؟ کبھی نہیں رہ سکتی۔ تو بات ہی ختم ہو گئی یہاں پر۔ کیا ہو گئی یہاں؟ بات ختم۔ سجدہ توحید میں بندہ بندہ رہتا ہے اور خدا خدا رہتا ہے۔ سجدہ توحید میں بندہ بندہ رہتا ہے اور خدا خدا رہتا ہے، مگر سجدہ عشق میں جب ساجد عشق معشوق کو سجدہ عشق کرتا ہے تو عاشق معشوق میں اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے، کیونکہ عشق کی تاثیر فنا کی ہے۔ عشق کی تاثیر کیا؟ فنا ہے۔ عشق فنا کی طرف چلتا ہے، عشق اور عقل بقا کی طرف جاتی ہے، بچانے کی طرف بھاگتی ہے کہ کس طرح سے میرا بچ جائے، کیا بچ جائے؟ میرا مال بچ جائے، یہ عقل ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ سب کچھ لٹا دیتی ہے، کیا دیتی ہے؟ فنا، لٹا دینا، سب کچھ لٹا دینا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ختم ہو گئی بات، ختم کرتے کلوز۔ سلامہ سمجھ میں آ گئی تو سبحان اللہ، سمجھ میں آ گئی تو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئی تو آئی بات سمجھ میں؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ جو ہے بعد میں جوائن کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی ٹائم بھی ہو رہا ہے، اس لیے میں بولتا ہوں ذرا 7:30 تک آ جانے کا، لاسٹ 7:30 تک آ جاؤ ذرا۔ 8 مت بجاؤ، 8 ساڑھے 8 مت بجاؤ، 7:30 تک آ جاؤ، کیونکہ ابھی بارش پانی کا ٹائم ہے نا، سمجھے؟ پھر کل منڈے بھی آپ لوگوں کو جانا ہوگا نا کہیں پہ، ہاں کیا بن کر؟ بندہ بن کر، ہاں بندہ بن کر جانا ہے۔ سب تمہارے ہی نام ہے، کیا ہے؟ سب تمہارے نام ہے، جتنے عالم میں سب ہے نا، تمہارے لیے تو کائنات بنائی گئی، کیا ہے؟ تمہارے لیے تو کائنات کو سجایا گیا، تمہارے لیے تو کائنات کو بنایا گیا، تمام نعمتیں تمہارے لیے۔ اپنے مقام کو سمجھو اور آگے نکل پڑو، کیا ہے؟ اپنے مقام کو سمجھو، ایسا مت بیٹھو، ایسا مردے کی طرح مت بیٹھو، ایک دم شان سے بیٹھو، لیکن حقیر ہو کے۔ اندر سے کیا بننا ہے؟ فقیر، اور باہر سے بادشاہ۔ یہ فقیروں کی شان ہے، تو باہر سے کیا چلے گی؟ بادشاہی چلے گی، اور اندر سے دل فقیرانہ رہے گا، کیا رہے گا؟ دل کیا رہے گا؟ فقیرانہ۔ اور یہ ناز کس کے لیے ہے؟ یہ جو آج ناز ہے کس کے صدقے میں ہے؟ پورے کامل کے صدقے میں ہے، وہ مقام عطا کیا ہے، ورنہ کیا تھے؟ ہم بھی اسی میں پڑے ہوئے تھے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، ایسی پڑھو، یہاں کھانا ایسا کرو، اسی میں پڑے رہے گا، اسی میں وقت خراب ہو رہا ہے ہمارا، کیا ہو رہا ہے؟ اسی میں وقت خراب ہو رہا ہے، اپنی حقیقت کی طرف کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اجازت لے لیں۔ صحیح سے تو جھکنے دو، ہاں ایک سجدے کی اجازت دیجیے بندہ نواز، ایک سجدے کی اجازت دیجیے بندہ نواز، ایک بار جھک کے پوری دنیا جھکا،
ایک سجدے کی اجازت دیجیے بندہ نواز. سرکار کیا لکھ رہے ہیں؟ ایک سجدے کی اجازت دیجیے بندہ نواز. ایک بار جھک کے پوری دنیا جھکا سکتا آئے نا جھکانے والے. غریب نواز جھکے نا عثمان حبیب پورے کائنات وہاں جھک گئی. پورا ہندوستان جھکا دیا. اس کو جھکا دیا, پورے ہندوستان کو جھکا دیا سرکار نے. ہاں پورے ہندوستان کو جھکا دیا. خبر میں لیتے ہیں لیکن شہنشاہی چل رہی. یہ وہ لوگ ہیں یہ حقیقت کو پائے ہوئے لوگ. ہاں تو اندھے بن کے نہیں جانا یہاں سے. کیا بن کے نہیں جانا؟ اور ڈنکے کی چوٹ پہ رہنے کا. اندر عشق ہے نا تو ڈرنے کا نہیں کسی سے. کوئی بھی رہے کیا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے کا. بس یہ ہے کہ فضول باتیں نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ یعنی اپن نے ابھی یہ جو پورا بیان دیے اس میں فضول باتیں علمی باتیں ہیں. یہ جو ریفرنس دیے بڑے بڑے لوگوں کے ریفرنس ہے اس میں. کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہے گی. سب سے بڑا شخصیت کا مسعود اللہ ہے. قرآن کی آیتیں بھی دیے. پھر اس کے بعد کون ہے؟ رسول ہے, اس کے ریفرنس دیے. پھر اس کے بعد جو بزرگان دین کے قول ہے تو پھر علم سے بات کی. کس سے؟ علم سے. علم سے جواب دینا. کس سے؟ علم سے. ہٹ درمی نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ ہٹ درمی مت کرو. اور ہم لوگ تو جھکنے آئے ہیں. اور عاشق کبھی بحث نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ بحث میں پڑھنا ہی نہیں اپنا. سمجھ میں آ رہی؟ عاشق کبھی بحث کرتا ہے اس کو پڑھی ہی نہیں ہے بھائی. ایک بڑا جو ہے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے, چھوٹے واقعے میں بڑی بات ہے, وہ سنا کے تو جاؤ. بولتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو ہے ایک بزرگ کو بلایا گیا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یزید حق پر ہے, امیر معاویہ حق پر ہے, یا پھر امام حسین حق پر ہے. یزید حق پر ہے, امیر معاویہ حق پر ہے کہ امام حسین حق پر کیا ہے. یہ نوبت بھی آ گئی. اب یہ نوبت بھی آ چکی ہے بھائی. نہیں سنے ڈاکٹر ذاکر نائک کو؟ بولے اللہ تو معاف کر دے گا. بولے اس کو ذاکر نائک نہیں سنے اسٹیٹمنٹ. ذاکر نائک بولے معاف کر, بولے اللہ تو معاف کر دے گا. بولے اللہ رحمان ہے. کیا ہے؟ اللہ رحمان ہے. یزید کو کیا کر دے گا؟ پہلے کیا اب سمجھے میں کیا بول رہا ہوں؟ ہاں تو پہلے سن کے سکتا آ جاتا. کیونکہ آپ کو مسئلہ نہیں معلوم ہے. باہر نکلو گے پتہ چلے گا نا کہ کیا کیسے کیسے لوگ ہیں. یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بولتے یعنی پہلے حدیث میں ایک ایسی جماعت نکلی. سمجھو اب ہو رہا کیا معلوم ہے. کچھ لوگ اس کو کور کرنے کے لیے کیسا بولتے ہیں معلوم ہے. ایک اور یزید کی گزرے ہیں جو صحابی رسول, صحابی نہیں تابعی ہے. کیا ہے؟ تابعی. صحابی نہیں تابعی. ایک اور یزید گزرے ہیں وہ نیک تھے. وہ نیک تھے, انہوں نے کچھ کانڈ نہیں کی لیکن وہ بھی نام کی وجہ سے لپٹ میں آ گئے. لیکن وہ تھوڑا سا ہوئے تو بولتے ہیں کہ وہ اس کو بولا ہے رحمۃ اللہ. اور تو اس کا کیا لینا ہے بھائی اس سے؟ اس کو کیوں رحمۃ اللہ تعالیٰ بولے؟ اس کو بیوقوف بنا رہے. کیا کیا انہوں نے جو تم ان کی تعریف کر رہے؟ ایسا کیا کیا انہوں نے؟ چلو ٹھیک ہے تم ان کو بولے نا تو کیوں بولے؟ چلو بتاؤ پھر آگے. میری بات سمجھے کہ نہیں؟ تم نے ان کو رحمۃ اللہ تعالیٰ کور کرنے کے لیے کیا بولے کہ ہم نے یہ یزید کو نہیں بولے. کس کو بولے؟ دوسرے یزید کو بولے تابعی. ان کو کیوں بولے؟ ذرا آؤ بیٹھو ذرا گفتگو کرو. کیوں بولے؟ میں نے ایسے الہام ہوا. الہام ہوا آپ کس کو بیوقوف بنا رہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بزرگ کو بلایا گیا. کیا؟ اور وہ بزرگ کون تھے؟ عشق والے بزرگ. کس کو؟ صوفی کو بلایا نا. صوفی تو صوفی کے ہاستے 3 عین ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ 3 عین ہوتے ہیں. یہ یاد رکھو. عشق کو بھولو مت کہ وہی سب سے بھاری ہے. علم پہ بھی بھاری ہو جائے گا, تمہاری عبادت پہ بھی بھاری ہو جائے گا. عشق سمجھے؟ ہمارا جو دار و مدار ہے نا عشق پہ ہے. ہم کس پہ چل رہے ہیں؟ نہ عمل پہ ہمارا ہے دار و مدار. کس پہ؟ نہ عمل پہ ہے, نہ عبادت پہ ہے, نہ علم پہ. ہم لوگ علم پہ نازل نہیں کرتے کیونکہ میرے سرکار بولتے میں انا امی. سرکار بولتے ہیں نا پہلی بھائی نازل اقرا بسم ربی. جبرائیل علیہ السلام آئے بولے پڑھ اپنے رب کے نام سے, پڑھو اپنے رب کے نام سے. سرکار بولتے انا امی مجھے نہیں آتا. دوسری بار بولے جبرائیل علیہ السلام پڑھ اپنے رب کے نام سے, اقرا بسم ربی پڑھو اپنے رب کے نام سے. سرکار بولے نہیں آتا مجھے. پھر تیسری بار بولے نہیں آتا تو گھوسا دے دیا. کیا دے دیا؟ اب ایسا حدیث میں آیا ہے وہ میرے کو مت پوچھو اس کے معنی کو. وہ ابھی اندر اترو الہام ہو جائے گا تو دیکھ لو کیا ہے اس کے معنی. باپ کمائی پہ مت چلو, آپ کمائی پہ آؤ. اس پہ
اپنے اندر غور و فکر کرنا پڑے گا نا آپ کو، کیا کرنا پڑے گا؟ نقطہ تو آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کی مانی کو تو سرکار فرماتے ہیں انا امی، کیا انا امی نہیں آتا بولے، پھر بولتے ہیں کہ اللہ نے ایسا عالم لوگ بولتے ہیں، اب وہ انا امی کے پیچھے تو ایک راز ہے جی، وہ راز کو جس نے پایا تو پھر وہ پایا ہے، ورنہ تو یہ تو کچھ بھی چپکا دیں گے، کچھ بھی بہلا پھسلا کے بیوقوف بنا دیں گے، کیا امی کے معنی کیا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو راز ہے، گہرا راز ہے امی کی، امی کے اندر تو تمہاری ولایت کیا ہے، امی کے اندر ولایت چھپی ہے تم کو شاید پتہ ہی نہیں، امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ جانتا ہے، کیا جس کے لیے کچھ جاننے کے لیے باقی نہیں ہے اس کو امی کہتے ہیں، سمجھے؟ اس مقام پہ میرے پیرے کامل لکھتے ہیں گناہ ہو ان کو علم کل کائنات، گناہ ہو علم ان کو کل کائنات کا، نور نبی سے ہوا جس کا ظہور، ایسا تو بولتے ہیں کہ وہ بزرگ کو بلایا گیا کربلا میں، پوچھا گیا کہ امام حسین کہ یزید حق پر، وہ بزرگ کیا جواب دیتے والے ہیں، نہ یزید حق پر ہے نہ امام حسین حق پر، پوری میری لیلا کس کو بلایا گیا؟ وہ بزرگ کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ مجنون، کون تھے وہ بزرگ؟ مجنون تھے، عشق نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، عشق نام کے بزرگ گزرے، ہم بھی بڑی خوشی سے سمجھا، کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مجنون کو بلائے، کون تھے وہ بزرگ؟ مجنون کو بلائے، امام حسین حق پر ہے نہ یزید حق پر، میری لیلا، ان کو امام حسین میں بھی لیلا نظر آ رہا ہے، یزید میں بھی لیلا نظر آ رہی ہے، یہ عشق کے کام کیا ہے، جو یہ عشق لے کے چلا پار ہو جائے گا اس راہ میں، ورنہ اٹک جاؤ گے، کیونکہ وہ جال ہے اللہ نے بچھایا ہے۔ امام حسین کو شہید کس نے کیا؟ نہیں، یہ تو تم کو باہر کی پکچر دکھا رہے ہیں، اندر کی پکچر پڑھو، حدیث پڑھو آپ، اس میں قاتل کا نام لکھا ہوا ہے، ہاں ہاں حدیث پڑھو، پہلی وہی کربلا کا شروعات کہاں سے ہوئی؟ کربلا کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ کتنی ہجری میں ہوئی؟ تو ذرا میں اٹھا کے پڑھتا ہوں اس کو، کوئی بتاتا ہے تم کو کتنی ہجری میں وہ وہی نازل ہوئی، تو پھر بتاتا ہوں کہاں سے شروعات ہوئی، جب حضور کو وہی نازل ہوئی تو کیا آئی وہی، تو تمہارے بیٹے کو جو ہے نہر فرات کے نزدیک جو ہے قتل کر دیا جائے گا، یعنی شہید کر دیا جائے گا، حضور کے حیات میں آیا نا، تو یہ کربلا شروع ہو گیا، تو یہ کس نے دیا بشارت؟ حضور کو بشارت دیا کس نے؟ اللہ نے دیا، تو یہ مرڈر پلان کس نے کیا؟ اللہ نے پلان کیا نا، پہلے ہی بول دیا نا اللہ کے شہید کر دیے جائیں گے، تو اللہ کو کیسے معلوم پڑا شہید ہو جائیں گے؟ اللہ کو کیسے معلوم پڑا 61 ہجری کا امام حسین شہید ہوں گے؟ یہ اندر کی بات ہے، بولو مت باہر جا، اللہ کو کیسے معلوم پڑا کہ شہید ہو جائیں گے 61 ہجری؟ اللہ کے علم میں تھی نا وہ بات، جب پوری کائنات نہیں تھی تو کہاں تھی؟ اللہ کے علم میں تھی، تو یہ علم سے تو ظہور میں آیا نا، یہ راز کی بات ہے، راز ہے، کیا ہے پردہ میں بٹھاؤ ورنہ بوال ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا بوال، اسی لیے تو کیا لکھتے ہیں بزرگ، کون تھے حسن حسین، کون تھا یزید ملعون، کون تھے حسن حسین، ارے کون تھا یزید ملعون، ارے خود ہی پہ وار کیا، کون کیا یار کیا، کیا ہے یہ توحید، کیا ہے یہ توحید حقیقی، کیا ہے یہ توحید حقیقی ہے، خود ہی پہ وار کیا، کون کیا یار کیا، جس دن اس راز تک پہنچ جاؤ گے اس سے جھمیلے سے نکل جاؤ گا، پار ہو جاؤ گا، نکل جاؤ گا، ورنہ قدم قدم پہ پھندے بچھایا اللہ، بس میں پھنس جاؤ ہمارے بات پر، قدم قدم پہ پھندے بچھایا، ایسے پھندے بچھایا بات ہے۔ بولتے ہیں کہ شیطان ایک بار آیا، کیا آیا؟ شیطان ایک بار آیا، تو بزرگ آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ تو بزرگ دیکھتے ہیں کہ شیطان نا پھندے بنا رہا ہے، کیا بنا رہے ہیں؟ شیطان کیا کرے؟ پھندے بنا رہے ہیں، بزرگ دیکھتے ہیں کہ بولے شیطان کیا کرے؟ پھندے بنا رہا ہے، پھندے سمجھتے ہیں نا، پھندے بنا رہا ہے، پھندے بنا رہا ہے، پھندے سمجھتے ہیں نا، پھندے بنا رہا ہے، پھندے سمجھتے ہیں نا، پھندے بنا رہا ہے، پھندے سمجھتے ہیں نا، پھندے بنا رہا ہے، پھندے سمجھتے ہیں نا،
وہ بزرگ دیکھتے تھے، بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو شیطان کے قریب جاتے ہیں پوچھتے بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے جو صوفی لوگ ہیں نا، جو ولی لوگ، ان کے لیے پھندے تیار کر، اور وہ خود صوفی تو شیطان سے پوچھنے چلے گئے تو کیا پوچھتے معلوم ہے شیطان نے؟ تو بولے اس میں سے میرا پھندا کون سا؟ کیا پوچھتے؟ میرے لیے پھندا کون سا ہے؟ بولے تمہارے کو کوئی پھندے کی ضرورت نہیں، تم اسی پھندے میں پھنس گئے کہ میں صوفی ہوں، تم پھنس گئے بولے اپنے پھندے میں، کیا؟ بولے میں صوفی ہوں، تم نے تسلیم کر لیا؟ بولے یہ بھی پھندا ہے، مقام منزل اور آگے ہے اس کی، ولایت بہت چھوٹی چیز ہے، نبوت تو بہت چھوٹی چیز ہے، تم کو پھر اس کے آگے لے کے جانا چاہیے، تم کو سمجھ میں نہیں آنا ہے۔ مقام وصف میں سوچو نہ، سوچو تو نہ اللہ ہے نہ بندہ ہے، مقام وصف میں سوچو تو نہ اللہ ہے نہ بندہ ہے، فقط ایک نام کی ہے قید، نہ قطرہ ہے نہ دریا۔ مقام وصف میں سوچو ہاں، نہ اللہ ہے نہ بندہ ہے، فقط ایک نام کی قید ہے، ایک نام کی قید ہے، اور جب جس دن اس مقام پہ اترو گے نا تو صرف واقعی میں نام کی قید ہے، حقیقت میں کچھ ہے ہی نہیں، اس دن پار ہو جائے گا۔ وہ سمجھنے کے لیے، اترنے کے لیے، مشاہدہ ہونے کے لیے، آہا نکلنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے، مفت میں تھوڑی خدا ملتی ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے محنت لگتی ہے۔ اللہ جو عطا کرتا ہے نا، بس تھوڑی سی محنت چاہیے، ایک قدم چاہیے، کتنی؟ ایک قدم والی محنت چاہیے، اٹھا لیے تو پار ہو جائے گا۔ جستجو میں، محبت میں، کس میں؟ اور وہ قدم کیسا اٹھنا چاہیے؟ عشق میں اٹھنا چاہیے، کس میں؟ عشق میں اٹھ گیا اور عطا کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ عطا کر دیتا ہے، عشق میں اٹھ گیا نا، سمجھ میں آئی بات؟ ایسا ہے، فقط ایک نام کی ہے کہ نہ قطرہ ہے نہ دریا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، حقیقت کی طرف چلو بھائی، جب حقیقت کھلے گی اور ہے، راز کے اندر بھی راز ہے، پھر اس راز میں 70 راز ہے، اس سے پردہ اٹھنا ہے، ایک راز جان کے کیا کریں؟